بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم 10th کلاس یونٹ نمبر 9 کی ایکسرسائز کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ The first thing is about glossary. Glossary میں پہلا ورڈ ہمارے پاس موجود ہے aptitude. Aptitude mean طبعی رجحان, a natural tendency to do something well, especially one that can be further developed. The next word is considerations. Considerations کہتے ہیں سوچ بچار, غور و فکر. Something to be taken into account before making a decision. ان کے ڈیسیژن لینے سے پہلے جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں. The next word is dynamic. Dynamic mean متحرک, active or you can say changing. The next word is fix. Infix کا مطلب ہوتا ہے مشکل کے اندر ہونا, الجھن کے اندر ہونا. Spot of trouble. The next word is innovative. Innovative means تحلیق, جدید, متحرک, new and creative. The next word is merely. Merely means محض, صرف, only. Next word is resultantly. Resultantly mean نتیجے کے طور پر, resulting from. Rewarding. Rewarding mean کمائی والا, منافع بخش, given as reward. The next word is significance. Significance mean افادیت, اہمیت, the importance that something has because it affects other things. And the last word is trends. Trends mean رجحانات, current fashion or mode. گلوسری کے بعد نیکسٹ پارٹ ہمارا آتا ہے کہ give meaning of each word as used in the lesson. کچھ ورڈز ہمیں دیے گئے ہیں اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان ورڈز کا جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھی ہے, لیسن پڑھا ہے, اس کے اکارڈنگ کیا میننگ نکلتا ہے. فرسٹ ورڈ ہے ڈسپلنس. اب ویسے ڈسپلن کا میننگ کیا ہوتا ہے, نظم و ضبط, ٹھیک ہے, لیکن لیسن کے اکارڈنگ, اس چیپٹر کے ٹیکسٹ کے اکارڈنگ اس کا میننگ کیا نکلتا تھا, شعبہ جات, مضامین, یعنی کہ فیلڈ آف اسٹڈی, کورس, سبجیکٹ, ڈپارٹمنٹ ایٹسٹرا. دا نیکسٹ ورڈ از فلڈڈ. فلڈڈ ویسے ہوتا ہے سیلاب آنا, لیکن یہاں پر میننگ کیا ہے, بھر دینا. اوور سپلائڈ, اور یو کین سے اوور فلڈ, اور یو کین سے ایکسیس. The next word is scope. Scope means دائرہ کار, range, span, capacity. The next word is significance. Significance means افادیت, importance, worth, or you can say value. Next word is trends. Trends mean رجحانات, fashion, line, or you can say style. The next word is pathway. Pathway mean راستہ, course, route, policy, track, or you can say lane. Next B part ہے ہمارے پاس کہ use these words in sentences. کچھ words دیے گئے ہیں and we have to make their sentences, and the words are advantageous, innovative, rewarding, aptitude, considerations. اب فرسٹ ورڈ کا ہم سینٹینس بناتے ہیں. ایڈوانٹیجز کا مطلب ہوتا ہے سود مند, فائدہ مند. تو سینٹینس ہے they made an agreement that was advantageous for both the parties. کہ انہوں نے ایسا ایک ایگریمنٹ بنایا, ایسا ایک معاہدہ کیا کہ جس سے دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوا. The next word is innovative. Innovative mean تحلیقی. سینٹینس ہے کہ we should follow innovative ideas in our life. کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر تحلیقی قسم کی, جدید قسم کے آئیڈیاز کو فالو کرنا چاہیے. The next word is rewarding. Rewarding mean منافع بخش, سود مند, ان کا فائدہ مند. سینٹینس ہے کہ mass communication has become a rewarding profession nowadays. کہ mass communication کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو شعبہ ہے, وہ آج کل بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے, منافع بخش ہے. The next word is aptitude. Aptitude mean طبعی رجحان. He has a natural aptitude for teaching. کہ اس کا ٹیچنگ کے بارے میں ایک طبعی طور پر, ایک فطری طور پر رجحان رکھتا ہے.
نیکسٹ ورڈ ہے considerations. Consideration means سوچ بچار، توجہ، کہ we should give full considerations to our health. ہمیں اپنی صحت کے بارے میں پوری طور پر توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد ڈی پارٹ ہے کہ give a name to each of the following persons. ہمیں کچھ ڈیٹیل بتائی گئی ہیں، اب ہم نے ان ڈیٹیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتانا ہے کہ یہ کون سا پروفیشن ہے. ٹھیک ہے، ویری ایزی. جیسے کہ فرسٹ ہے پرسن ہو رپورٹس فار اے نیوز پیپر. تو جو نیوز پیپر کے لیے رپورٹنگ کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رپورٹر. دا نیکسٹ ورڈ از اے پرسن ہو انٹروڈیوسز پرفارمنس ایٹ اے کانسرٹ. کانسرٹ کے موقع پر جو بندہ مختلف قسم کے پرفارمرز کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپیئر. نیکسٹ ہے اے پرسن ہو ٹیکس چارج آف اے اسکول. تو ایسا شخص جس کو اسکول کا چارج دے دیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر. دا نیکسٹ ورڈ از اے پرسن ہو گیوز ایویڈینس ان دا کورٹ. اور جو بندہ کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر شواہد پیش کرتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے، کیس لڑتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائر. نمبر 5 ہے پرسن ہو ریپیئرز بوٹس اینڈ شوز. تو بوٹس یا شوز کو جو ریپیئر کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کابلر، موچی. نمبر 6 ہے اے پرسن ہو از اسکلڈ ان دا سائنس آف پلانٹس. کہ جو سائنس آف پلانٹس کے اندر اسکل بندہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بوٹانسٹ. یعنی کہ ایسا شخص جو کہ پرندوں کے بارے میں مختلف قسم کی مہارتیں رکھتا ہو، جانکاری کرتا ہو. اس کے بعد نمبر 7 ہے اے پرسن ہو ڈیزائنز بلڈنگس. تو بلڈنگس کو ڈیزائن کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرکیٹیکٹ. اس کے بعد ہمارا ریڈنگ اینڈ دا کمپریہینشن کے اندر کوشچن آتا ہے کہ آنسر دا فالوئنگ کوشچنز. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں. تو پہلا کوشچن ہمارے پاس آتا ہے کہ واٹ ور سم فیمس کریئرز فار دا ینگ پیپل ان دا پاسٹ. کہ ماضی میں نوجوانوں کے لیے سب سے مشہور پیشے کون سے تھے؟ تو آپ نے چیپٹر کے اندر پڑھا تھا پہلی ہی لائن کے اندر، تو کیا تھا کہ سم فیمس کریئرز فار دا ینگ پیپل ان دا پاسٹ were to be a doctor, an engineer and a pilot. کہ ماضی میں نوجوانوں کے لیے جو کچھ مشہور پیشہ جات تھے ان میں کون کون سے شامل تھے؟ ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے کہ nowadays non-traditional careers are more appealing to young minds. Why? کوشچن ہے کہ آج کل نوجوانوں کو غیر روایتی جو پیشے ہیں وہ کیوں کر زیادہ پسند آتے ہیں، اس کے ریزن بھی بتائیں. تو آنسر ہے nowadays non-traditional careers are more appealing to young mind because those are considered more profitable and respectful. آج کل جو غیر روایتی پیشہ جات ہیں، غیر روایتی پیشہ جات کون سے ہیں کہ جو کہ ہم آج کل آنے والے وقتوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نئے پروفیشنز آ رہے ہیں. فیشن ڈیزائننگ ہے، میس کمیونیکیشن ہے، آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، آن لائن ورکنگ چل رہی ہے، آن لائن پورٹلز چل رہے ہیں. تو یہ غیر روایتی پیشے ہیں. تو کہتے ہیں آج کل یہ جو پیشے جات ہیں یہ نوجوانوں کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں کیونکہ وہ زیادہ منافع بخش بھی ہوتے ہیں اور معزز بھی سمجھے جاتے ہیں، عزت والے بھی سمجھے جاتے ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس آتا ہے. اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کہ واٹ از مینٹ بائی دا رائٹ پروفیشن. رائٹ پروفیشن سے کیا مراد ہے؟ صحیح پیشہ کیا ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے رائٹ پروفیشن مینس اے پروفیشن دیٹ سوٹس ٹو یور مائنڈ اینڈ گیوز یو منی اینڈ آنر. ایک صحیح پیشے سے مراد ایک ایسا پیشہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ذہن کے مطابق ہو اور وہ آپ کو پیسے بھی دے اور عزت بھی دے. کوشچن نمبر 4 از کہ وائی از اٹ امپورٹینٹ ٹو کنسیڈر دا اسکوپ آف اینی فیلڈ. کہ کسی بھی شعبے کا احاطہ کار کو ذہن میں رکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کہ جو پیشہ ہم سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے مارکیٹ کے اندر کیا اسکوپ ہے، اس کو کیا ڈیمانڈ ہے، ان چیزوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تو آنسر اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر دا اسکوپ آف اینی فیلڈ بیکاز اٹ ہیلپس یو ٹو چوز دا رائٹ پروفیشن. کہ کسی بھی شعبے کا احاطہ کار، دائرہ کار کو سمجھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو صحیح پیشے کا انتخاب کرنے میں مدد ملتی ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے از دیئر اینی نیڈ آف پراپر کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ. وائی؟ کیا پیشے سے متعلق مشاورہ دینے والے کسی شعبے کی ضرورت ہے، کسی ایسے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟
تو آنسر ہے یس دیر از اے نیڈ آف پراپر کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ایز پیرنٹس اینڈ اسٹوڈینٹس آر ناٹ اویئر آف مارکیٹ ٹرینڈس. کہتا ہاں جی بالکل مناسب پیشے کے متعلق مشاورہ دینے والے شعبے کی یا پیشہ جات کی ضرورت ہے کیونکہ والدین جو ہیں اور جو طلباء ہیں وہ مارکیٹ کے رجحانات سے باخبر نہیں ہوتے. اس کے بعد کویشچن نمبر ہمارے پاس 6 آتا ہے کہ ہاؤ کین کیریئر کاؤنسلرز ہیلپ دا ینگ پیپل کہ پیشے سے متعلق مشاورہ دینے والے مشیر کیسے نوجوان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو آنسر ہے کہ کیریئر کاؤنسلرز کین ہیلپ دا ینگ پیپل they are well aware of the market trends they can help the young people in choosing the right profession کہ پیشہ ورانہ مشاورہ دینے والے جو لوگ ہیں مشیر ہیں وہ نوجوانوں کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مارکیٹ کے رجحانات سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ نوجوانوں کی صحیح پیشہ منتخب کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. کویشچن نمبر 7 ہے کہ which career do you want to opt for give reasons کہ آپ کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کی کچھ وجوہات بھی پیش کریں. تو یہاں پر آپ اس کا آنسر آپ اپنے اکارڈنگ اس کا دے سکتے ہیں آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ نے اس کی ریزنز بھی بتانی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہے آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر. ٹیچنگ از اے ریسپیکٹیبل پروفیشن اینڈ اٹ از اے ٹیچر ہو پروڈیوسز اے ڈاکٹر این انجینئر اے پائلٹ اے سائنٹسٹ اینڈ ایکسپرٹس. کہتا میں استاد بننا چاہتا ہوں کیونکہ پڑھانا ایک بڑا ہی معزز پیشہ ہے. یہ استاد ہی ہوتا ہے جو کہ ایک ڈاکٹر بناتا ہے ایک انجینئر ایک پائلٹ ایک سائنس دان اور ماہرین پیدا کرتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمارا کویشچن آنسر کا پورشن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ گرامر کا پورشن ہے ناؤن کلاز کے بارے میں ان کے اس میں شک. اب کلاز کیا ہوتی ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کلاز جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس سبجیکٹ بھی ہوتا ہے آپ کے پاس ورب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے اٹ از اے پارٹ آف دا سینٹینس. یہ سینٹینس کا ایک حصہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا فنکشن بھی بتایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ناؤن کلازز جو ہیں وہ بگن کہاں سے ہوتی ہیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں کون سے الفاظ ہوتے ہیں. تو پہلے ہم اس کے فنکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ناؤن کلاس جو ہوتی ہے وہ سروز ایز اے سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کہ ناؤن کلاس جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پر بھی اور آبجیکٹ کے طور پر بھی سرو کرتی ہے. اب یہ بگنز کہاں سے ہوتے ہیں ناؤن کلازز موسٹلی جو ہے کہتے ہیں ورڈ سچ ایز ہاؤ دیٹ واٹ واٹ ایور وین ویئر وچ ہو ہوم ہو ایور ہوز اور وائی. اب یہ الفاظ سے موسٹلی ناؤن کلازز سٹارٹ ہوتی ہیں. اب یہاں پر اس نے ہمیں ایگزامپل دی ہے کہ That you escaped injury amazed me. I expect that I shall get a prize. اب اس چیز کو اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے ہمارے پاس یہاں پر ایکسرسائز موجود ہے کہ پک آؤٹ دا ناؤن کلوزز ان ایچ سینٹینسز. سینٹینس ہمیں دیے گئے ہیں ہم نے یہاں پر ناؤن کلوزز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سینٹینس ہمارے پاس آئی آفن وانڈر ہاؤ یو آر گیٹنگ آن. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹینس کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہاؤ سے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد یو بھی آ رہا ہے یعنی کہ سبجیکٹ بھی ہے اور ہمارے پاس یہاں پر وہ بھی اس کا پریڈیکیٹ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے اٹ از دا پارٹ آف دا سینٹینس. نمبر 2 ہے شی ریپلائڈ دیٹ شی وڈ کم. ٹھیک ہے تو دیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے سبجیکٹ اور وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو سی واٹ ہیڈ ہیپنڈ. تو واٹ ہیڈ ہیپنڈ از اے ناؤن کلاز. اس کے بعد نمبر 4 ہے ہی نوٹس دیٹ دا کلاک ہیز اسٹاپڈ. تو سینٹینس نمبر 4 کے اندر دیٹ دا کلاک ہیز اسٹاپڈ اٹ از آلسو اے ناؤن کلاز. اس کے بعد نمبر 5 ہے ہی کوڈ ناٹ ڈیسائڈ whom he should address first. تو whom he should address first it is a noun clause. اس کے بعد بی ایکسرسائز ہمارے پاس آتی ہے کہ ری رائٹ ایچ سینٹینس چینجنگ دا ناؤن کلاز انٹو اے ناؤن فریز انٹروڈیوسڈ بائی این انفینیٹیو. ایگزامپل اس نے ہمیں دی ہے کہ آئی نو ویئر آئی کین فائنڈ اٹ
I know where to find it. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं where I can find it ये क्या था, ये noun clause था. अब हमने इसको noun phrase में change किया. I know where to find it. ठीक है, तो where to find it ये noun phrase बन गया और इसके अंदर आप देख रहे हैं to find ये infinitive भी बन गया. ठीक है, अब इन चीज को ध्यान में रखते हुए हम नीचे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. They have warned him that he should not deceive them. तो दैट ही शुड नॉट डिसीव देम, इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. ठीक है, दैट से फिगर भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये नाउन क्लॉज बना. अब हमने इसको नाउन फ्रेज में चेंज करना है इन्फिनिटिव यूज करते हुए. ठीक है, तो क्या बनेगा, दे हैव वार्न्ड हिम नॉट टू डिसीव देम. सेंटेंस नंबर 2 है कि वी हैड डिस्कस्ड हाउ वी कुड इम्प्रूव मैटर्स. तो ये नाउन क्लॉज था, हाउ वी कुड इम्प्रूव मैटर्स. अब इससे हमने नाउन फ्रेज बनाना है, तो वो क्या बनेगा कि वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू इम्प्रूव मैटर्स. तो टू इम्प्रूव क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा. इसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है she has learned how she should use the machine. तो how she should use the medicine, it is a noun clause. अब हमने noun phrase बनाना है, तो क्या बनेगा, she has learned how to use the machine. उसके बाद नंबर 4 है the child did not know how he could reach home. It is a noun clause. noun phrase क्या बनेगा, the child did not know how to reach home. इसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है the clause has discussed what they should make for the fun fair. तो what they should make for the fun fair, it is a noun clause. आंसर इसका बनेगा the clause has discussed what to make for the fun fair. So dear students, यहाँ पर हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है. अब इसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं, सी पार्ट, के यूज सिंस और फॉर टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस. सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है. हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और साथ साथ सीखते हैं कि सिंस कहाँ पर लगाया जाता है और फॉर कहाँ पर लगाया जाता है. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. ठीक है, अब यहां पर नॉन स्पेसिफिक टाइम की बात की गई है, हमें नहीं पता कि 3 घंटे कौन से हैं. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी आप यहां पर फॉर लगा सकते हैं. एक और चीज इसका रूल ये होता है कि जिस टाइम पीरियड को आप काउंट कर सकते हैं, जैसे घंटों को आप काउंट कर सकते हैं, मिनटों को, सेकंडों को, ठीक है, सालों को, सदियों को, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर. ठीक है, और जिस टाइम को हम काउंट नहीं करते उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस. सेंटेंस नंबर 2 है, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM. तो यहां पर हमने 7 PM के साथ क्या लगाया, सिंस, क्योंकि टाइम स्पेसिफिक कर दिया गया है. ठीक है, इसी तरह से 2 PM, 5 PM, 10 PM, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद नंबर 3 है कि ताहिर हैज नॉट बीन फीलिंग वेल डैश 2 weeks. ठीक है, तो मैंने अभी भी कहा कि एक तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइम हो गया, हमें नहीं पता कि 2 हफ्ते कौन से हैं, और दूसरा ये है कि हम वीक्स को काउंट भी कर सकते हैं. तो जिस टाइम को हम काउंट कर सकते हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं, फॉर. इसके बाद है, सारा हैज नॉट बीन विजिटिंग अस डैश मार्च. तो महीनों के नाम अगर आएंगे, इस तरह से दिनों के नाम आएंगे, महीनों के नाम आएंगे, तो हम उनके साथ सिंस लगाते हैं. लेकिन जब बात होगी इतने दिनों से, इतने महीनों से, फिर हम फॉर लगाते हैं. इसके बाद नंबर 5 है, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि टाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं है. इसके बाद नंबर 6 है, ही हैज बीन लिविंग इन पेशावर डैश ही लेफ्ट स्कूल. ठीक है, अब टाइम को स्पेसिफिक किया जा रहा है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, सिंस ही हैज लेफ्ट स्कूल. जी तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ यूनिट नंबर 9 की हमारी जो एक्सरसाइज है उसके जो मेन टॉपिक्स हैं हमने उनको डिस्कस किया है. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल होती है. अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.